بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ احباب سرکار، تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد تمام درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پر جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا گر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا۔ سجدہ نہ کوئی کرتا زمین پہ خدا کو، مسجد ہی نہ ہوتی گر میلاد نہ ہوتا۔ سوہنا میرا آ گیا، سارے جگ تے چھا گیا، ہر عاشق دے دل دی صدا، آقا دی آمد مرحبا۔ میلاد مناون والا کدی بد نصیب نہیں ہو سکدا، سوہنے دے جو گن گائے او کدے غریب نہیں ہو سکدا۔ سارے عاشق رل مل کے پھل دے وانگوں کھل کھل کے، سارے عاشق لو نارا، آقا دی آمد مرحبا۔ احباب سرکار، محفل میلاد منانا کیسا؟ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد سجاتے ہیں، جی اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ یہ محفل عام محفل نہیں، اس محفل میں سرکار دو عالم، رحمت کونین، غمخوار امت کے رکھوالے، تیرے میرے نبی رحمت عالم حضرت محمد خود تشریف لے کر آتے ہیں، اور ساتھ میں رحمتوں کا نزول لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں اور دعا یہ دیتے ہیں، یا رب اس گھر پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، تاکہ اس گھر میں شیطان کی آمد نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میں محمد کی محفل سجائی ہے، اس گھر والوں نے مجھ محمد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سے مصطفیٰ جان رحمت دعا کرتے ہیں اور ہمیں یہ دعا دے جاتے ہیں کہ اللہ اس گھر میں کوئی نحوست نہ ہو، کوئی بے برکتی نہ ہو، اس گھر میں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اور خدایا کتنی ہی فضیلت کی بات ہے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت ہمارے گھر میں خود تشریف لے کر آتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آقا دی آمد جد ہوئی، عاشق تے خوشیاں کردائے، منکر ویکھ کے سڑدائے، ابلیس دے وانگو مردائے، سڑدائے تے سڑ جاوے، مردائے تے مر جاوے، تو اپنے گھر تے جھنڈے لا، آقا دی آمد مرحبا۔ کسے بھی دنیا دار دے نہیں، سرکار دے نعرے لاواں گے، یا رسول اللہ کہہ کے سرکار تو جندڑی گھولاں گے، آقا تو ہو جا قربان، ہر تھا ہو سی کامران، دل دے نال ایک وار سنا، آقا دی آمد مرحبا۔ ہتھ دوویں رکھ کے متھے تے جگ اونوں سلامی کردائے، جیڑا میرے آقا دی سچی غلامی کردائے، بن لے میری گل پلے، ہر تھا ہو سی بلے بلے، تھا بس ایک کہندا جا، آقا دی آمد مرحبا۔ مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ مجھ پر ناقص درود نہ پڑھا کرو، مجھ پر آدھا درود نہ پڑھا کرو، مجھ پر ناقص درود بالکل نہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، درود بھی آپ کا، ذکر بھی آپ کا، اور آپ کہہ رہے ہیں ناقص درود۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، غلامو، جس محفل میں، جس بات میں، جس درود میں میرا ذکر ہو، میری آل کا ذکر نہ ہو، اور جس محفل میں، جس بات میں، جس درود میں میری آل کا ذکر ہو، میرا ذکر نہ ہو، وہ محفل جھوٹی ہے، وہ درود ناقص ہے، وہ بات ناقص ہے۔ احباب سرکار، مصطفیٰ جان رحمت لخت جگر
لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں کچھ کلمات ہیں، توجہ فرمائیے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، موتی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، میری قبر دے اندر تے جد آقا جی میرے آون گے، ویکھ کے اے سوہنا منظر ملک بھی خوش ہو جاون گے، کامران دا اتھ نعرہ سن کہندے فرشتے سو جا ہن، جد میں قبر دے وچ کیا آقا دی آمد مرحبا۔ نبی کی شان میں چند کلمات ہیں جو ان کا نور کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کیا خوب کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کائنات سے پہلے تھے، بلکہ کائنات سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ توجہ فرمائیے۔ 12 ربیع الاول روز سوموار تھا، رات کا اور دن کا یہ تکرار تھا، رات کہتی تھی مجھ کو یہ عزت ملے، دن یہ چاہتا تھا مجھ کو سعادت ملے، کشمکش تھی دونوں کے درمیان، جب تھا نوری سما، اس لمحے، اس ساتھ، اس وقت، اس گھڑی، کرم بن کر، ادا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے، محمد مصطفیٰ بن کر، سبت انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ 12 ربیع الاول آقا کی پیدائش کا دن ہے۔ میرے آقا اس دن بھی تھے جب زمین و زمان نہ تھے، جب مکین و مکان نہ تھے، جب چنین و چنا نہ تھے، جب دشت و بیابان نہ تھے، جب حور و غلمان نہ تھی، جب ملائک و شیطان نہ تھی، جب امانت کل نہ تھی، جب سعادت کل نہ تھی، جب ولایت کل نہ تھی، جب رسالت کل نہ تھی، جب حکومت کل نہ تھی، جب کلیم وسیع نہ تھے، جب عتیق وسیع نہ تھے، جب تاروں میں چمک نہ تھی، جب پھولوں میں مہک نہ تھی، جب ہوا میں لہک نہ تھی، جب چڑیوں میں چہک نہ تھی، جب رات کا سناٹا نہ تھا، جب ہوا کا فراٹا نہ تھا، جب سورج میں گرمی نہ تھی، جب ریشم میں نرمی نہ تھی، جب گلوں میں تبسم نہ تھا، جب آبشاروں میں ترنم نہ تھا، جن و بشر کا وجود نہ تھا، خشک و تر کا وجود نہ تھا، زیر و زبر کا وجود نہ تھا، برگ و ثمر کا وجود نہ تھا، جب ادھر کا وجود نہ تھا، جب ادھر کا وجود نہ تھا، جب کدھر کا وجود نہ تھا، جب جدھر کا وجود نہ تھا، جب اب کا وجود نہ تھا، جب کب کا وجود نہ تھا، جب تب کا وجود نہ تھا، جب سب کا وجود نہ تھا، جب علاقے بستی نہ تھی، جب بلندی و پستی نہ تھی، جب کیف و مستی نہ تھی، یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ احباب سرکار، مصطفیٰ جان رحمت کل بھی تھے، مصطفیٰ جان رحمت آج بھی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا نور سب سے پہلے اللہ نے بنایا، مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے یہ کائنات بنی، یہ شرق بنا، یہ غرب بنا، یہ شمال بنا، یہ جنوب بنا، یہ آپ بنے، یہ انس بنے، یہ جن بنے، مصطفیٰ جان رحمت کے نور کے برکت سے پوری کائنات بنی، مصطفیٰ جان رحمت کے نور کے صدقے سے پوری دنیا ملی، فرشتے بنے، لوح و قلم بنا، کرسی بنی، اللہ کا عرش بنا، کس کے صدقے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے۔ اور کہتے ہیں خواجہ مہر علی، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھت جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ توجہ فرمائیں، حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سوال کیا، حضرت اگر انسان کو رہنا ہو تو کہاں رہے؟ آپ نے اپنے خلفاء سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ کہ انسان کو رہنا ہو تو کہاں رہنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا حضرت اپنے گھر میں رہے، کہا نہیں، کسی نے کہا رہنا ہو تو باغات میں رہے،
کہا نہیں کسی نے کہا دریا کے کنارے رہے، کہا نہیں کسی نے کہا مسجد میں رہنا چاہیے، کہا نہیں کسی نے کہا رہنا ہو تو حرم میں رہے، کہا نہیں کسی نے کہا جنگل اور صحرا میں رہنا چاہیے، کہا بالکل نہیں کسی نے کہا رہنا ہو تو عیش و آرام میں رہے، کہا نہیں۔ تمام مجلس والوں نے کہا حضور پھر کہاں رہے انسان کو؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان کو کہاں رہنا چاہیے۔ خواجہ محمد یار کہتے ہیں درداند قصے تے مرداند حصے، صاحب محترم انسان کو رہنا ہو تو کہاں رہے؟ اب سنیے ذرا، کسی نے کہا مسجد میں رہے، نہیں، حرم میں رہے، نہیں، دریا کے کنارے رہے، نہیں، صحرا میں رہے، نہیں۔ فرمایا رہنے کے لیے انسان کو 3 جگہوں میں رہنا چاہیے۔ حضور کہاں کہاں؟ فرمایا سنو، یا کسی کے دل میں رہے، یا کسی کی دعا میں رہے، یا کسی کی نظر میں رہے۔ آنکھیں کاف کرم کرو، دل نرم کرو، کچھ بھرم کرو ساڑے آونے دا، ایک سوہنے ہو ڈوجھا ناز کرو، ترجا فخر ہے ایہو لاونے دا، اس سچ آکھوں تسا رس پوو، ہتھ الٹا گیڑ مناونے دا، دلچسپ جڑی یاری وچ یار نہ ملے، کیا فائدہ یاری لاونے دا۔ رہنا ہو تو 3 جگہوں میں رہے۔ اچھا بھی سنیں، دولت سے آپ اینک تو لے سکتے ہیں مگر نظر نہیں لے سکتے، دولت سے آپ دوائی تو لے سکتے ہیں مگر صحت نہیں لے سکتے، دولت سے آپ کسی کا جسم تو خرید سکتے ہیں مگر دل نہیں خرید سکتے، دولت سے آپ کتابیں تو خرید سکتے ہیں مگر علم نہیں خرید سکتے، دولت سے آپ دنیا کا ہر سامان تو خرید سکتے ہیں مگر ایمان نہیں خرید سکتے۔ لیکن جب باری آئی وہ محبت کی دولت دینے پر آیا تو کس کو بلایا؟ رنگت جس کی کالی تھی، ہونٹ جس کے موٹے تھے، ناک جس کی چھوٹی تھی، الف کو عین کہتا تھا، عین کو الف کہتا تھا، سین کو شین کہتا تھا، طرز تکلف ٹھیک نہ تھا، زبان میں جس کی لکنت تھی عربی جانتا نہ تھا، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی پھر بچے بھول گئے، احباب بھول گئے، پھر وطن بھول گئے، پھر اقراب بھول گئے، پھر آ رہا تھا، مار کھا رہا تھا، چمڑا اتر رہا تھا، خون نکل رہا تھا، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، گوشت پھٹ رہا تھا، لیکن بلال مار کھا کر بھی مسکرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، بلال مار کھا کر بھی مسکرا رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا بلال سے، بلال یہ کیا ماجرا ہے؟ لیاقت پر میں مار پڑے وہ روتا ہے، خان پور میں مار پڑے وہ روتا ہے، لیکن بلال مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو مار کھا کر بھی مسکرا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم مار کھا کر بھی مسکرا رہا ہے۔ آواز آئی تجھے کیا خبر، اس مار میں کیا مزہ ہے؟ میں نے کہا بتا تو صحیح کہ جس کی خاطر تو مار کھا رہا تھا وہ بلال حبشی کہتے ہیں، بس میں جس کی خاطر مار کھا رہا تھا ذرا سا پردہ اپنے چہرے اسے اٹھا دیتا، تیری نظر مار پر تھی، میری نظر حسن یار پر تھی۔ رہنا ہو تو 3 جگہوں میں رہے، یا کسی کے دل میں رہے، یا کسی کی دعا میں رہے، یا کسی کی نگاہ میں رہے۔ یہ تو کہہ دیتے ہیں جناب آپ میری دعا میں ہو، لیکن یہ نہیں کہتے تو میرے دل میں ہے، یہ تو کہہ دیتے ہیں آپ میرے دل میں رہتے ہو، پر یہ نہیں کہتے تو میری نگاہ میں رہتا ہے۔ لیکن کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ خیال کر کوئی جہاں بھی رہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب سمجھے ذرا، دل میں ہے دعا میں نہیں، دعا میں ہے نگاہ میں نہیں، نگاہ میں ہے دل میں نہیں۔ ارے ایک تعلق ہے، ایک تعلق ایسا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل میں رہتا ہے، جو نگاہ میں رہتا ہے، جو دعا میں رہتا ہے۔ وہ کون سا تعلق ہے؟ ہارو امتی، امت اپنے نبی کے دل میں بھی رہتا ہے، دعا میں بھی رہتا ہے اور نگاہ میں بھی رہتا ہے۔ اب حدیث سنیے ذرا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی اگر کوئی تمہارا نام سن کے ٹھر جائے، خوش ہو جائے، سمجھ لے وہ مومن بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اور جو نام تیرا سن کر سڑ جائے، مر جائے، سمجھ لے وہ منافق بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مومن اور منافق کی نشاندہی آپ نے خود کرنی ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ سرزمین میں عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مکہ ہے، مکہ میں حرم ہے، حرم میں پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، غار میں غار یار ہے۔ میرے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ حضرت علی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر۔ نبی نے کہا،
نبی نے کہا، فرمایا اب بیٹھو۔ نبوت نے امامت کو دیکھا، امامت نے نبوت کو دیکھا، رسالت نے ولایت کو دیکھا، ولایت نے رسالت کو دیکھا، اور میرے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا یا علی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، عینوں کا عینی، نظروں کا نظری، بصروں کا بصری۔ فرمایا یا علی، تیرا جسم میرا جسم، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تیرا خون میرا خون، تیری صورت میری صورت، تیرا جمال میرا جمال، تیرا کمال میرا کمال، تیری ادا میری ادا، تیری رضا میری رضا، تیری وفا میری وفا، تیری نظر میری نظر، تیری نظر میری نظر، تیری بصر میری بصر۔ فرمایا علی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ احباب صغار، مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہی کامیابی ہے۔ اور خواجہ مہر علی کہتے ہیں، لجپال سڈا رکھوالا اے، ان کون مٹاون مالا اے، ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔